امام مالک آپ نے پوری زندگی مدینہ المنورہ میں گزاری، پوری زندگی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، یہاں تک کہ آپ کی قبر انور بھی جنت البقیع میں موجود ہے، آپ کا مدفن بھی وہاں پہ ہوا۔ تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ حضور ہم نے آپ کو کبھی بھی مدینہ کے باہر نہیں دیکھا، ہم سال بعد آئے آپ اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں روضہ ایک رسول کے بالکل پاس، ہم 5 سال بعد آئے آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے آپ کو مسجد نبوی سے باہر نہیں دیکھتے، آپ روضے کو بالکل قریب، آپ نے 40 سال درس حدیث دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ساتھ بالکل، اور طریق میں آتا ہے کہ صفحہ تلنے کی بھی آواز پیدا نہیں ہوتی تھی، آپ اتنی آستگی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے کہ آپ کہتے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اے محبوب جو آپ کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرے گا اللہ اس کے عملوں کو غارت کر دے گا، ختم کر دے گا، میں چاہتا ہوں میری آواز ہی پیدا نہ ہو۔ تو آپ ہر وقت مدینہ میں رہتے، ہر وقت مدینہ میں رہتے، آپ نے زندگی میں 1 سال حج کیا صرف جو فرضی ہے، باقی جتنے بھی آپ حج کریں نفلی ہوں گے، ایک حج صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ تو امام مالک نے صرف 1 حج کیا، باقی ساری زندگی مدینہ میں گزار دی۔ یہ نہیں کہ آپ غریب تھے، آپ اس وقت کے امیر ترین انسانوں میں سے تھے، وقت کے امام تھے، بڑے بڑے بادشاہ آپ کے پاس درس سننے کے لیے آیا کرتے تھے اس وقت، لیکن آپ کبھی بھی مدینے سے باہر نہیں گئے۔ آپ کبھی مثال کے طور پر قضائے حاجت کے لیے مسجد نبوی کے اندر باتھ روم بنے ہوئے ہیں، اس وقت بھی تھے جس طرح مساجد کے ساتھ، یا لوگ مدینے کے باہر جو پیلیاں تھیں وہاں پر جو ہے وہ قضائے حاجت کے لیے جاتے، لیکن آپ کا طریقہ کار یہ رہا کہ جو مدینہ پاک پورا شہر ہے، مدینے کی جو حدود اس وقت موجود تھی، آپ پوری حدود سے باہر جا کر قضائے حاجت کرتے۔ لوگ کہتے ہیں حضور مدینے میں قریب بھی آپ کر سکتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں جس شہر میں میرا نبی لیٹا ہو، میرا محبوب لیٹا ہو، میرا جی نہیں کرتا میں اس شہر میں قضائے حاجت کروں، میں اس شہر کی حدود سے باہر جا کر قضائے حاجت کرتا ہوں۔ اور آپ کا روٹین یہ ہوتی جب آپ چلتے مدینے سے پیشاب یا بخانہ کرنے کے لیے آپ باہر جاتے تو آپ پیشاب اور بخانہ بھی 3 یا 4 دن کے بعد کرتے، اب کھاتے اتنا جس سے پیشاب بخانہ نہ آتا، صرف جسم ہی ہضم کر لیتا، لیکن 3-4 دنوں کے بعد جب حاجت پیدا ہوتی تو آپ مدینے کے باہر جب حاجت کرنے کے لیے جاتے تو آرام آرام سے چلتے، 1 قدم اٹھاتے پیچھے دیکھتے، 1 قدم اٹھاتے مسجد نبوی کو دیکھتے، لیکن جب آپ قضائے حاجت کر کے فارغ ہوتے تو آپ دوڑتے ہوئے مدینے کی طرف آتے۔ لوگ سوال کرتے کہ آپ وقت کے امام ہیں، ہم نے آپ کا یہ طریقہ دیکھا ہے کہ آپ مدینے سے جب باہر جاتے ہیں قضائے حاجت کے لیے تو آرام آرام سے چلتے ہیں، لیکن جب کر کے فارغ ہوتے تو آپ دوڑ کے آتے ہیں۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری موت مدینے میں آئے، میں آرام سے اس لیے چلتا ہوں اگر میری موت کا وقت آ چکا ہے تو مدینہ شہر کے اندر ہی آ جائے، اور دوڑ کے واپس اس لیے آتا ہوں کرنے کے بعد کہ جلدی جلدی مدینہ شہر کی حدود میں داخل ہو جاؤں، کہیں موت نہ آ جائے میں مدینے کے باہر ہی نہ مر جاؤں۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے، لوگوں نے سوال کیا کہ حضور اس کی وجہ کیا ہے، مدینے میں مرنے کا اتنا شوق کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے مدینے میں موت آ جائے؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، آپ نے فرمایا من شاء ان یموت فی المدینہ فلیمت، جو بندہ یہ کر سکتا ہے کہ اسے مدینے میں موت آئے تو وہ مدینے میں ہی مرے، یعنی اس کا مطلب جس کا رہنا یا جس کے پاس سورس اتنے ہو کہ وہ مدینے میں رہ سکتا ہو اسے چاہیے کہ مدینے میں ہی رہے یہاں تک کہ اسے موت آ جائے۔ اور ساتھ فرمایا اللہ کے رسول کا فرمان ہے جس بندے کو مدینہ میں موت آ جائے وہ بندہ جب مرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ کا رسول اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ میں نے یہ حدیث پڑھ رکھی ہے، میں اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے یہ کرتا ہوں کہ میں مدینے میں ہی رہتا ہوں۔